वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासित साहब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो हिपोक्रेटिक पॉलिटिक्स है या जो पॉलिसीज़ हैं उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ़ ही है। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं, ये जो हालिया जंग चल ही रही है, एक जानिब एग्रीमेंट की बातें, दूसरी जानिब यूनाइटेड नेशंस में वो एक करारदाद भी लेकर आ गए। तो ये जो जंग है ये किस जानिब जा रही है? क्या हकीकी कोशिशें हैं, सच्ची कोशिशें हैं कि ये मामलात सेटल डाउन हों, या कि मज़ीद इसको आगे ही लेके जाना चाह रहे हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प और अहम सवाल है कि जो इस वक्त मामलात हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, ये कहाँ जाकर रुकेंगे। एक तरफ तो देखिए ना, अमेरिका इंतज़ार कर रहा है कि जो उनके 14 नुकाती प्रपोज़ल है उसका ईरान जवाब दे, और फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब वो पहले फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था ना, अब उसको वो नाम दे रहे हैं MOU हम साइन करेंगे। MOU का मतलब यही है कि डिटेल्स उसमें ज़्यादा नहीं होंगी, कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएंगी, जिस तरह फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में होता है, कुछ चीज़ों पे एग्रीमेंट हो जाएगा, कुछ चीज़ें बाद में निगोशिएशंस के लिए होंगी। तो एक तो ईरान उस पर पहले अमेरिका से हमें ये पता चला कि जी जुमेरात को जवाब मिल जाएगा ईरान की जानिब से, फिर कि नहीं जी फ्राइडे को जवाब मिल जाएगा, फिर आज सैटरडे है, सैटरडे को जवाब मिल जाएगा। तो हनूज़ अभी तक कोई जवाब नहीं मिला ईरान की जानिब से। ईरान का कहना है कि हम किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, हम नॉन सीरियस लोग नहीं हैं, हम देख रहे हैं हर चीज़ को बड़े गौर से उसका जायज़ा ले रहे हैं कि लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके मशवरे के बाद ही जो है हम अपना जवाब देंगे। तो हम किसी प्रेशर में नहीं आ रहे अमेरिका के कि आज जवाब दें, कल दें। ये जो सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस अमेरिका खुद बनाता फिर रहा है, ये उन्हीं को मुबारक हो। हम इस प्रेशर में नहीं आते क्योंकि हम सीरियस हैं, हम वॉर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो, इसलिए हम अपना वक्त लेंगे और हम एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब बना कर देंगे, ताकि जहाँ जहाँ हमारे कंसर्न्स हैं, जहाँ जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं वो भी हम करेंगे, लेकिन हम किसी प्रेशर में आकर जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो इसलिए अमेरिका थोड़ा सा वेट करे। मीनवाइल जो सीज़ फायर है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो भी जारी है, टैंकर शिप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो इसराइल के हमले भी जारी हैं लेबनान में, हम गज़ा में, वो भी लोग वहाँ भी शहीद हो रहे हैं। तो सीज़ फायर, लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि जी सीज़ फायर है, दोनों साइड्स ये कह रही हैं कि सीज़ फायर है। अच्छा, मीनवाइल अमेरिका ने एक और कर दिया। एक तरफ तो देखिए ना, आप चाहते हैं कि मामलात को सुलझाया जाए और मज़ीद ना उलझें। दूसरी जानिब कल परसों अमेरिका और बहरीन ने एक मसवदा लेकर आ गए, ड्राफ्ट करारदाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जी, और वो करारदाद भी लेकर आए चैप्टर 7 के तहत। चैप्टर 7 का मतलब ये होता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसके तहत चैप्टर 7 की जो, अगर चैप्टर 7 के तहत कोई करारदाद पास हो जाती है तो फिर वो मैंडेटरी होती है। ये लाजमी होता है कि जिसके भी मुताल्लिक़ वो करारदाद पास हुई है उसको लाजमन उसके साथ कंप्लाई करना पड़ता है। अगर वो कंप्लाई ना करे तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल को इख्तियार होता है कि वो ताकत का इस्तेमाल करवा कर उस रेजोल्यूशन के साथ कंप्लाई करे। तो ये चैप्टर 7 के तहत ये करारदाद लेकर आ गए। अब उस करारदाद में क्या है कि जी, करारदाद में ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाया जाए और उसमें जो माइंस लगी हैं उनको सारा माइंस से साफ किया जाए, और ये है कि किसी किस्म की जो है कंट्रोल बर्दाश्त नहीं किया जाए। और अगर ईरान ऐसा ना करे तो फिर उसके ख़िलाफ़ कानूनी नहीं, ताकत के ज़रिए इंश्योर किया जाए कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया गया है। अब एक तरफ तो ये, अब देखिए चैप्टर 7 में तो आसान काम नहीं है ना कि रूस और चीन जैसे ममालिक वो एग्री कर जाएंगे, वो तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं जी। अभी जो अब्बास अराक़ची होके आए हैं चीन से, तो वहाँ तो चीन ने सपोर्ट किया है इन तमाम चीज़ों को। गो कि उन्होंने ये भी कहा है कि उसको खोला जाए, लेकिन ये एक तरफा तो अमल नहीं होगा ना, तो ब्लॉकेज भी तो लगा रखा है ना अमेरिका ने। तो इससे एक ये ज़ाहिर भी होता है कि ब्लॉकेज भी कोई इफ़ेक्टिव नहीं रहा अमेरिका का। और फिर अमेरिका अब ये भी शायद इस करारदाद को पेश करने का एक मतलब तो ये भी है ना कि अमेरिका को एक लिहाज से शिकस्त हो गई है कि वो अपने तौर पे इस अब नाया हॉर्मुज़ को नहीं खुलवा सका।
اب اس کو یونائٹڈ نیشنز کی یا باقی ممالک کی سپورٹ چاہیے. تو ایک تاثر تو یہ بالکل واضح ملتا ہے. تو ابھی انہوں نے جب دیکھا کہ امریکہ، روس اور چین تو اس قرارداد کو ویٹو کر دیں گے آبویسلی، تو انہوں نے پھر وہ چیپٹر 7 والا معاملہ نکال لیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں ایران سے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ریکویسٹ نہ مانی جائے تو پھر UN سیکیورٹی کونسل دوبارہ اجلاس کرے اور پھر معاملات کا دوبارہ جائزہ لے. لیکن یہ ایک پریشر ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ایران نے جواب نہیں دیا بھارت امریکہ کی پروپوزل کا، تو یہ ایک پریشر بھی ہو سکتا ہے بلڈ کرے. لیکن یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات نا، کہ ایک طرف آپ معاملات کو سلجھانے چلے ہیں، دوسری جانب آپ یہ سگنلز بھی دے رہے ہیں ایران کو کہ وہ کس طرح آپ کے خلاف ڈپلومیٹک ایفرٹ کر رہا ہے نیو یارک میں. تو دونوں چیزیں انکمپیٹیبل ہیں. تو اس وجہ سے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی جو انتظامیہ کا مزاج ہے ہم سب جانتے ہیں، وہ مطلب ایک امپیشنٹ سے ہیں، ہر کام میں جلدی جاتے ہیں. اور ایران نے بلکہ اپنے کسی ایک بیان میں کہا بھی ہے کہ ہم امریکہ کی طرح یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرح امپیشنٹ نہیں ہیں، ہمیں یہ سفارتکاری یہ جلد بازی میں ہمیں نہیں کرنی، ہمیں اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں اور اپنے جو الائز ہیں ہمارے، جو ہمارے دوست ہیں، ان سے مشورہ کر کے ہم یہ معاملات کو آگے لے کر چلیں گے. یہ بھی یاد رہے کہ اگر یہ واقعی ریزولوشن آ جاتی ہے، ٹیبل ہو جاتی ہے، تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون، کیونکہ پاکستان بھی UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے نا، اور ہمیں بھی تو کوئی پوزیشن لینی پڑے گی. بالکل. اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 1 ماہ یا 1.5 ماہ پہلے ایک اور ریزولوشن بھی آئی تھی 2817، جس میں یہی خلیجی ممالک کی جانب سے تھی کہ ایران کو کنڈیم کیا گیا کہ ایران نے کیوں حملے کیے ہم پہ اوپر. تو اس میں بھی آپ کو یاد ہو تو چین اور روس نے اس پہ ایبسٹین کیا تھا اور پاکستان نے بھی ایبسٹین کیا تھا. تو بلکہ چین اور روس نے شاید اس کو ویٹو کیا تھا. تو یہ وہ معاملات ہیں جس پہ پاکستان کو بھی بہرحال پوزیشن لینی پڑے گی. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میڈییٹ کر رہا ہے سارے معاملات کو امریکہ اور ایران کے درمیان، تو ہمارے لیے مناسب یہی ہوگا کہ ہم ایبسٹین کریں. ہم ویٹو تو نہیں کر سکتے نا، ہم پرماننٹ ممبر تو ہیں نہیں، تو ہم ایبسٹین ہی کریں گے اور ایبسٹین ہی کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی طور بھی یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کسی ایک پارٹی کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت معاملات یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اب جو معاملات جو ہیں کہ جو 14 پوائنٹ کیا ہیں، اس میں اب میں بلکہ جو مغربی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایران ہے وہ راضی ہو گیا ہے کہ انریچمنٹ کو وہ سسپینڈ کرے 12 سال کے لیے. یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ امریکہ نے تو کہا تھا نا کہ 20 سال کے لیے کریں. ہمارا اپنا خیال یہ تھا کہ شاید 5 سال کے لیے، میکسیمم 10 سال کے لیے ایران شاید سسپینڈ کر دے اس کو. لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 12 سال کے لیے ایران جو ہے وہ انریچمنٹ کے پروسیس کو سسپینڈ کر دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 سال کے بعد کیا ہوگا. یہ امپورٹنٹ ہے 12 سال کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے نا امریکہ کی جانب سے کہ آپ نے نیوکلیر ویپنز اب نہیں بنانے. صحیح. تو اگر نیوکلیر ویپنز نہیں بنانے تو پھر انریچمنٹ جو ہے وہ کیوں کر اس کی اجازت ہوگی. لیکن ایک آرگومنٹ جو پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ NPT کے تحت ہی انریچمنٹ کی اجازت تو ہے نا ایک حد تک، پیسفل پرپزز کے لیے 5% یا 20%، اس کے بیونڈ آپ نہیں جا سکتے. صحیح. لیکن یہ ساری جو انریچمنٹ ہوتی ہے یہ IAEA کے تحت ہی ہوتی ہے نا، ان کی انسپیکشنز ہوتی ہیں اور وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ جو بھی ان کا سارا پروگرام ہے، جتنا بھی انریچ یورینیم ہے وہ کہاں پہ ہے، ہر چیز کی ڈیٹیل ہوتی ہے، ہر چیز کی. یہ نہیں ہوتا کہ 1 کلو گرام انہوں نے انریچ کر دیا تو وہ کہیں اور چلا جائے گا. ہر چیز کی IAEA باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ اتنا یورینیم انرچ ہوا ہے، یہ کہاں ہے، کس ادارے میں پڑا ہے، اس کا اینڈ یوز کیا ہے اور یہ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں جس کو ایران اب زیادہ مطلب پہلے تو اتنی انٹروسو انسپیکشنز نہیں ہوتی تھی نا، اب چونکہ بڑی انٹروسو انسپیکشنز ہوں گی تو اس وجہ سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ اگر 12 سال کے بعد بھی جو ہے اگر یہ انریچمنٹ کا پروسیس شروع بھی ہوتا ہے تو ایران جو ہے وہ کوئی 90% انریچ کر لے گا. دوسرا جو سوال ہے کہ جو آلریڈی 440 سے 450 کلو گرام
ہائیلی انرچ یورینیم پڑا ہے ایران کے، اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ آیا وہ ایران کے اندر ہی پڑا رہے گا یا پارشلی وہ روس کو دے دیا جائے گا؟ امریکہ اس بات ابھی تک بضد ہے کہ امریکہ کے حوالے کیا جائے، اور امریکہ کیا کرے گا اس کا؟ وہ اپنے استعمال کرے گا نا، بالکل، کیونکہ یورینیم جو فیول ہے اس کی بہت انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اور وہ بیچ سکتے ہیں، اور اس کے عوض تو امریکہ کی ہے، اس کے عوض وہ $20 بلین بھی دینا چاہتے ہیں، کوئی بہت ایک لمبی گیم ہے۔ بہر ان اینی کیس اب یہ جواب کب آتا ہے؟ یو آر آل ویٹنگ فار اٹ کہ ہم بھی دیکھیں کیا ہے، لیکن یہ ضروری، اور اگر یہ ہو جاتا ہے، ایران ایسا جواب دے جاتا ہے جو کہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہو، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں دوبارہ میلہ لگے یہاں پہ انشاءاللہ، اور ہم دنیا کے بھارت کی ٹرمپ کو بھی کریں اور باقی جو ہیں گلف کنٹریز کے بھی لیڈرز کو ہم یہاں پہ ویلکم کریں۔ صحیح، تو اس بھارت کی گریڈ کا کیا جواب دیں گے کہ ریئر ارتھ منرلز کی بات ہو، یورینیم کی بات ہو، آئل کی بات ہو، اسی کے پیچھے یہ دنیا کا امن جو ہے اس کو تباہ کیے بیٹھے ہیں؟ وہ تو ہے، اب کیا کہیں گے اس پہ کہ یہ جو پورا وار تھیٹر ہے یہ بھی بس اسی یورینیم کے لیے کیا ہے؟ انہی چیزوں پہ ہی ہے، obviously اکنامک ہے، وار فیئر رہے گی، یہ تو صحیح ہمیشہ حصہ رہا ہے۔ صحیح۔ اپنے ویئر سے کہیں گے کہ آج کے ڈیسائفر کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر آ رہا ہے، اٹس 031053662590 031053662529۔ اس پہ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی سوال ہے جس کا جواب آپ ڈیسائفر میں لینا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں بھیجیے گا۔ منتہا حسن کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔